السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ القلوب پیج 673۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلہ، ان اللہ عزیز ذو انتقام، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، پس تم ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی، یعنی یہ زمین زمین نہ رہے گی اور آسمان آسمان نہیں، بلکہ ان میں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے اللہ ایک اکیلے زبردست کے سامنے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس چیپٹر کا نام فقہ الوعد والوعید ہے، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں اور جو عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں، وعید دی ہے، ان سے متعلق ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایک وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کے کبھی بھی خلاف نہیں کرے گا۔ کیا وعدے کیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے ضرور نکالے گا، ان کو نجات عطا کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کے پیروکاروں کو بھی، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور ان کے دشمنوں کو دنیا میں رسوا کرے گا اور آخرت میں عذاب دے گا، اور یہ ہو کر ہی رہے گا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ وعدہ جو ہے یہ بالکل سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے سچے لوگوں کی زبان پر لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی رسولوں کے ذریعے، اور یہ سب سے سچی خبریں ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ مختلف لوگوں سے وعدے کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات پولیٹیشنز عوام سے وعدے کرتے ہیں، لیڈرز اپنے فالوور سے وعدے کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ پورے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، اور ان میں بعض اوقات دھوکہ اور فریب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا کیا ہوا وعدہ بالکل سچا ہے، اور اس کے رسولوں کی زبان بالکل سچی ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کے وعدوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنے اندر خیر و بھلائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مدد میں دیر بھی ہو رہی ہو تب بھی اس میں خیر ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان حکمتوں کو جان بھی لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اللہ کے راستوں میں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہ کرے۔ ہاں، انسان بعض اوقات کسی انسان سے سچا وعدہ بھی کر لیتا ہے، ہول ہارٹیڈ بھی کر لیتا ہے، لیکن کئی دفعہ اس کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور وہ ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزیز، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اپنے بندوں سے انتقام لینے والا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اس راستے میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ وعدے خاص طور پر کب پورے ہوں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، والسماوات،
اور آسمان بھی، یعنی قیامت کا دن مراد ہے. یہ ساری تبدیلیاں قیامت کے دن آئیں گی، اور اس دن کوئی بھی انسان بچ کے کہیں بھاگ نہیں سکے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو بدلہ لے گا اس کی ظلم اور زیادتی کا، اسے بھگتنا ہوگا. یہ جو تبدیلی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ صفات کی تبدیلی ہے، ذات کی تبدیلی نہیں، کیونکہ یہی زمین ہوگی لیکن اس کے اوپر کی جو ساری چیزیں ہیں ان کو صاف کر دیا جائے گا اور ایک کارپٹ کی طرح اس کو سیدھا بچھا دیا جائے گا. اس میں کوئی ٹیلے نہیں ہوں گے، کوئی گڑھے نہیں ہوں گے، بالکل پلین میدان ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ قاعا صفصفا ہو جائے گا. اس میں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور آسمان جو ہے اس کا رنگ بدل جائے گا. وتکون السماء کالمہل، اور یہ سب کچھ زمین پر آنے والے ہول اور حساب کتاب کی تیاری کے لیے ہوگا، اور اس وقت مجرموں کو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. وبرزوا، اور وہ سب سامنے آ جائے گا، یعنی ساری مخلوقات اپنی قبروں سے نکل کر اس قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ اس طرح اس زمین پر کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھی چھپا ہوا نہ ہوگا، اور یہ سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے جھکے ہوئے کھڑے ہوں گے. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے، الواحد، القہار، اور پچھلی آیت میں بھی عزیز ذو انتقام. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں اسی کا ہی حکم چلتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا، اور مجرموں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور اگلی آیت میں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اس دن مجرم لوگ جو ہوں گے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کی شامت آئے گی، اور پھر اسی طرح وہ آگ میں دھکیلے جائیں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، کہ ان کے جو لباس ہوں گے وہ قطران کے ہوں گے، یعنی اس کے لک جس کو کہتے ہیں تارکل، اور ان کے چہروں پر بھی آگ چھائی ہوئی ہوگی. وتغشی وجوہہم النار، یہ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ وتعالی حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے. ہمیں یہ زندگی بڑی لمبی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اسی دنیا کی زندگی کو کیا سمجھے گا؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں میں رکھے، اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. اگلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 سے 66 تک. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جہنم تیار ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں وہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مجرموں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے اقرار کی بجائے
انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کے رسول جو کچھ لے کر آئے اللہ کے پاس سے اس کا بھی انکار کیا، تو اسی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی سزا کافی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور آخرت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، ان کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے جس سے ان کے جسم بھی جل جائیں گے اور ان کے ہڈیاں، ان کے گوشت، ان کی سکنز، ہر چیز تک وہ آگ پہنچ جائے گی اور ان کو توڑ پھوڑ دے گی اور وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. تو ہم سب کو اس آگ سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پاک کرے ہم سب پر. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں انہیں نہ کوئی دوست ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا. یعنی ایک طرف تو عذاب کی شدت ہے اور یہ کہ اس سے کبھی وہ نکلیں گے نہیں، اور ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں سے ان کو وقفہ نہیں دیا جائے گا اور چین نہیں ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان شدید سے شدید بیمار بھی ہو جاتا ہے تو پھر بیچ میں اس کو غنودگی ہو جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس کو انکانشیس کر دیا جاتا ہے، تو اس سے اس کے درد اور دکھ میں کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوش میں آتا ہے، پھر دورہ پڑتا ہے، پھر اسی طرح وقفے پڑ جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کا عذاب جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہ ہوگا. ولا یجدون ولیا، اور کوئی دوست نہیں پائیں گے کہ وہ دوست ان کی مدد کرے، کوئی لا دے ان کو کچھ، کوئی پانی دے دے، کوئی کسی قسم کی سفارش کر دے، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا کہ ان سے عذاب کے ان شعلوں کو دور کر دے. بلکہ دنیا کے دوست اور دنیا کے مددگار بھی جو ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اگر وہ غلط کار ہوں گے، اور اگر وہ نیک ہوں گے تو بھی وہ کبھی بھی ان مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے. وَأَحَاطَ بِهِمْ عَذَابُ السَّعِيرِ، اور ان کو سخت عذاب جو ہے وہ گھیر لے گا، اور اس عذاب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی انتہا نہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے، تاکہ وہ عذاب کی گرمی اور شدت جو ہے اس کو چکھ سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حسرتیں بھی ہوں گی. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی تو آج اس عذاب سے ہم بچ جاتے اور ہمیں اللہ کی اطاعت پر جزا ملتی. لیکن اب تو صرف حسرتیں ہی باقی رہ گئی، باقی تو کچھ بھی نہیں. اب تو ان کے لیے ہمیشہ کی ندامت، شرمندگی، غم، الم، دکھ، پریشانی پریشانی ہے. تو انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوش و حواس کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آخرت کی ان بڑی تکلیفوں کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا. کیا ہے وہ؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، پیغام، کتاب، وحی سے جو تعلیمات، تو تم اس کو مان جاؤ. اور وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ جو تمہیں اس سے پہلے دیا گیا اس کی تصدیق کرتی ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارها، پھر ان کو ان کی پشت کی طرف پھیر دیں.
یعنی پیچھے سے جیسے چہرہ اسپاٹ ہوتا ہے، یعنی سر جو ہے ہیڈ، فرنٹ پہ آپ دیکھیں نا ہیڈ کے آگے کی طرف ہمارے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، پیچھے بالکل پلین جسم کا حصہ ہے سر کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری شکلوں کو بگاڑ دیں اور تمہارے چہرے ایسے ہی کر دیں جیسے پچھلا حصہ ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں جس طرح ہم نے ہفتے والوں کو لعنت بھیجی. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم یا اللہ کا کام کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو کتاب والے ہو، تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ. کیا تقاضا ہے ان سے؟ کہ وہ ایمان لے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سے اتارا ہے اس پر ایمان لے آئے، کیونکہ قرآن جو ہے پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے. ان میں جو خبریں دی گئیں ان کو صحیح صاف انداز میں بیان کرنے والا ہے. جو تبدیلیاں انہوں نے کتابوں میں کر دی ان کی بھی حقیقت کو واضح کر دینے والا ہے. اور اگر وہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ گویا ان کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے جو ان کے پاس ہیں، کیونکہ اللہ کی کتابیں بعض کی تصدیق کرتی ہیں، بعض سے موافقت کرتی ہیں. تو ایک کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور باقی کتابوں کو چھوڑ دینا، یہ ان کے دعوی ایمان کی سچائی کی دلیل نہیں ہے، وہ ان کے دراصل انکار کی دلیل ہے. اگر وہ واقعی اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو دوسری وہ کتاب جو انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اسی لیے فرمایا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اور اس طرح ان کو ابھارا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر علم کا انعام کیا ہے، تمہیں کتاب دی، تمہیں سمجھ دی، تم پڑھ کے دیکھو، جان کے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں. اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو دیکھو انجام بھی بہت برا ہے. اس دن سے ڈرو جس دن ہم چہروں کو مٹا دیں گے. اب دیکھیے کہ عموماً قرآن مجید میں مختلف برائیوں کی جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں جس طرح کا عمل ہوتا ہے، یعنی جزاء من جنس العمل، یعنی عمل کی جنس میں سے ہی جزا ہوتی ہے. یعنی جس طرح انہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کو ترجیح دی اور حقائق کو الٹ پلٹ کر دیا اور باطل کو حق بنا دیا، حق کو باطل بنا دیا، تو اسی طرح یہ ہے کہ ان کے چہرے جو ہیں ان کو بھی مٹا دیا جائے گا، یعنی ناک، کان، آنکھ وغیرہ، اور پھر ان کو بھی پیچھے کی طرف پھیر دیا جائے گا. اور یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ رسوا کن بات ہو سکتی ہے کہ اس کے چہرے کے نقش و نگار جو ہیں ان میں کوئی کمی بیشی ہو جائے. ذرا سا ناک چپٹا ہو جائے تو لوگ اس پر ہی اپنا کانفیڈینس کھو دیتے ہیں، یا اگر یعنی کوئی داغ ہی پڑ جائے چہرے پر تو کہا یہ کہ اس کے اندر کوئی نقش و نگار ہی نہ رہے. چہرے کی خوبصورتی اس ناک، کان، آنکھ وغیرہ کی وجہ سے ہی ہے، تو جس چہرے پر یہ سب کچھ نظر ہی نہ آئے اس کا پھر حال کیا ہوگا. تو جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حق کو انہوں نے صاف کر کے رکھ دیا تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی انجام ہونے والا ہے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی. کس طرح کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا گیا. جی ان کے بھی فیچرز چینج ہو گئے نا، تو اسی کی مثال دے کر یہاں بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، اور یہ کام سمجھو کہ ہو چکا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بہترین سمجھ دے، اپنی کتاب کی بہترین سمجھ دے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز ہم اپنے منمانے طریقے سے اس کا الٹ پھیر نہ کریں. اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ الاحزاب کی ہے، آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیات میں لعنت کا ذکر بار بار آ رہا ہے کیونکہ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا.
مبينا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو اللہ اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے رسوا کرنے والا. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ سزا بہت سخت ہے. سوچنا چاہیے کہ یہ کس چیز کی سزا ہے. کسی بھی انسان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، خاص طور پر اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عمر میں جو لوگ بڑے ہیں یا کسی بھی معاملے میں اس سے بڑے ہیں ان کے ساتھ اس کا طور طریقہ کیسا ہے. پھر اسی طرح جو تمام انسانوں میں بڑے ہیں یعنی رسول ہیں اللہ کے، اور پھر رسولوں کے بھی سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح کا ہے. تو چونکہ ہمارے دین کا، ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں اور آپ کو کسی بھی طرح کی اذیت دینے سے بچیں. لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی اذیت شامل ہے، قولی بھی اور فعلی بھی، چاہے وہ گالی گلوچ ہو یا کوئی نقص عیب نکالنا ہو یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی اذیت کی قسم ہو، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ان کی سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کن عذاب، خوار کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا گیا. اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جزا من جنس العمل ہے، کہ جس طرح انہوں نے اذیت دی اور انہوں نے گالی گلوچ کی تو ان کی سزا اور ان کی جزا کیا ہے کہ ان کو جو عذاب دیا جائے اس میں بھی رسوائی ہو، ان کی بھی بے عزتی ہو. تو اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے. اللہ کو اذیت دینے سے مراد جیسے شرک کرنا، اللہ نے جو ہم پر کرم کیا اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنی باتوں سے، ورنہ اعمال سے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہاں رسول کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے تھے یا ویسے آ کے تکلیف دیتے تھے، آپ کی نماز کی حالت میں آپ کے اوجھ رکھ دی گئی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو صرف زبان سے ہی وہ معاملہ کرتے ہیں. جی. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. والذین، اور وہ لوگ، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی بغیر کسی قصور کے، فقد احتملوا، تو تحقیق انہوں نے اٹھایا، بہتانا، بہتان، وإثما مبینا، اور کھلم کھلا گناہ. اللہ اور اس کے رسول کی اذیت کے بعد سب سے زیادہ بری چیز، یعنی اذیت دینے میں مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا ہے، ان کو ستانا ہے. یعنی مومنوں کو جو اذیت دی جاتی ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر خاص طور پر جب ان کا کوئی قصور بھی نہ ہو. بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کچھ کمایا، یعنی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے. تو ایسے لوگ فقد احتملوا علی ظہورہم، یعنی انہوں نے اپنے اوپر بوجھ اٹھا لیا، اپنی پیٹھوں پر، یعنی قیامت کے دن. اور وہ کیا ہے؟ بہتان لگانے کا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا بہتان اپنے سر لیا. فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، اور اپنے اعمال نامے میں بہت بڑا گناہ جو ہے، کھلا گناہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا. اللہ نے جس چیز کی حرمت کا حکم دیا تھا اس حرمت کو انہوں نے پامال کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کو وہی ملے گا جس کے وہ مستحق ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جہاں سارے مومنوں کی عزت اور حرمت بڑی محترم ہے، وہاں خاص طور پر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جیسے صحابہ ہیں
یا پھر آپ کے وارث ہیں جیسے علماء ہیں، یا وہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، یا پھر ان کے علاوہ بھی جو مسلمانوں میں بڑے ہیں، ان سب کو اذیت دینا بھی یا ان پہ الزام تراشی کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور اگر کسی کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہنا ہو، یعنی ویسے تو کسی کی بھی غیبت اور کسی پر الزام تراشی اور کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو عیب لگانا ویسے ہی برا کام ہے، لیکن خاص طور پر اگر کوئی دین کے حوالے سے ایسا کر رہا ہو تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 159 اور 160 ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو اتارا ہم نے روشن نشانیوں میں سے، واضح دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہوں. یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی کہ آپ کی رسالت کے جو واضح علامات موجود تھیں اور دلائل موجود تھے ان کی کتابوں میں، انہوں نے ان کو چھپا دیا. آپ کی صفات کے بارے میں جو باتیں آئی تھی ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. لیکن اس آیت کا عمومی معنی بھی ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی کتاب میں سے جو باتیں اتاری گئی ہیں ان کو چھپاتا ہے اور حق کو واضح بیان نہیں کرتا تو وہ بھی پھر اس زمرے میں آ جاتا ہے. کیا آتا؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. تو کتاب میں لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے احکامات بتائے گئے ہیں، تو علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو بھی اللہ نے اتارا ہے بینات میں سے، یعنی واضح دلائل میں سے جو حق کو ظاہر کرتے ہیں، والہدا، اور ہدایت میں سے، اور الہدا سے مراد یہاں وہ علم ہے جس سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے سیدھے رستے کی، وہ علم جس سے انسان اس سیدھے رستے پہ چل کے جنت کی طرف، ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور جہنم کے راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا اہل علم سے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کریں گے اور اس کو چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس وعدے کو پس پش ڈال دیا اور اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپایا اور لوگوں کو دھوکہ دیا. تو ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ، ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی اپنی رحمت اور اپنے قرب سے ان کو دور کر دیتا ہے. اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی لعنت کرنے والوں سے مراد ساری مخلوقات ہے، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے، مخلوق کے دل میں اس کی ہمدردی نہیں ہے. تو یہ جرم جو ہے یہ معمولی جرم نہیں ہے. علم والوں پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں جن کو پتہ نہیں، تاکہ وہ آخرت کے سزا سے، عذاب سے اور مصیبت سے بچ سکیں. پھر اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی اپنے گناہوں سے واپس پلٹ آئیں.
ندامت کے ساتھ گناہ چھوڑنے کا عزم لے کر اور واپس دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹنے کی بات کر کے، اور وَأَصْلَحُ یعنی جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا حق کو چھپا کر اس کو درست کرے اور حق کو اچھی طرح واضح کرے تاکہ جو لوگ ان کی وجہ سے بگڑے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا. وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگوں پر میں مہربانی کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. یعنی جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانی کرتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں بتا دی گئی ہیں، حق کو چھپانے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا اور توبہ کر کے حق کو بیان کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ کے کیا کر رہے ہیں. جی اب ہے آیت سورۃ المائدہ کی 78 لعن الذین کفروا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کنٹینیوسلی لعنت کی بات کی جا رہی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. یعنی ان پیغمبروں نے ان لوگوں پر بنی اسرائیل کے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی. ذالک یہ کیوں ہوا ایسے؟ بما عصوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو گویا بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے، دور کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا تھا. یعنی ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. بما عصوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. یعنی نافرمانی میں بھی، گناہوں میں، ظلم میں، زیادتی میں حد سے بڑھ جاتے. اللہ کے حق میں بھی کمی کرتے اور بندوں کے حق میں بھی کمی کرتے. اور خاص بڑی ان کی مصیبت کیا تھی یا ان کا بڑا گناہ کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. یعنی جس برائی کا لوگ ارتکاب کرتے تھے وہ اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پر ان کی جو برائیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی برائی کا یہاں ذکر کر دیا گیا کہ وہ برے کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے اور جو برا کرتے تھے ان کو روکتے نہیں تھے بلکہ اس میں خود بھی شریک ہو جاتے تھے. اور برائیاں ان کے لیے بڑی معمولی ہلکی سی چیز تھی اور انہوں نے اپنے رب کی تعظیم نہیں کی کہ جس نے حرام کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو حرام مانا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوا اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کے اوپر جو بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مصائب آئے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ حد سے بڑھنے والے لوگ اور پھر برائیوں سے روکنے والے نہیں تھے. آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر برائیوں سے روکا نہیں جاتا تو پھر وہ شر بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. جہالت جب بڑھ جاتی ہے تو بہت سے لوگ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں علم والوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق لوگوں پر واضح کر دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور لوگ برائیوں میں مبتلا ہوں گے تو ان کی برائیوں کے یہ بھی ذمہ دار ہوں گے. تو اس لیے ہر انسان کو اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں سے روکے تاکہ وہ اللہ کی رحمت پا سکے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 اور 162. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، یعنی کفر ہی کی حالت میں مر گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے. کتنی سخت سزا بتائی جا رہی ہے کفر کی، اور پھر کفر میں ڈھٹائی کی، حتیٰ کہ انسان مر جائے اور اپنے رب کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے اور واپس نہ پلٹے. تو ایسی صورت میں اس شخص پر یا ان لوگوں پر اللہ کی رحمت کی بجائے اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور باقی سب انسان بھی، کیونکہ وہ اپنے کفر میں پکے رہے اور ان کی لعنت بھی ان کے لیے پکی ہو گئی، کیونکہ جس طرح کا انہوں نے عمل کیا ویسی ہی ان کے لیے جزا ہے. خالدین فیہا، یعنی وہ لعنت میں، عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا بلکہ اور زیادہ شدید کیا جائے گا اور مستقل ہوگا. جیسے سورۃ النبأ میں آتا ہے نا کہ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں ہی، یعنی عذاب ہی ان کا بڑھتا چلا جائے گا اور انہیں کسی قسم کی ولا ہم ینظرون، کوئی بھی ان کو مہلت نہ دی جائے گی. یعنی لعنت اور عذاب سے بچنے کے لیے سانس لینے کا، دم مارنے کی بھی ان کو اجازت نہ ہوگی، بلکہ ان کا عذاب مستقل ہوگا، دائمی ہوگا. اور دنیا میں جو ان کو مہلت ملی ہوئی تھی اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو اب ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں کہ وہ معذرت کر سکے اور ان کے کوئی کام آ سکے. نہیں، اب وہ اس سزا کو بھگت کر رہیں گے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، کیونکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ آخری دم تک اپنے ان برے طریقوں پر ڈٹے رہے. تو انسان کو سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ جس وقت بھی زندگی میں اسے احساس ہو جائے کہ وہ کوئی کام غلط کر رہا ہے تو دیر نہ لگائے اور اس سے باز آ جائے، کیونکہ موت کا نہیں انسان کو پتا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ اسی غلطی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے توبہ کیے بغیر. اور توبہ کرنے میں بھی انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے. اب ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. اللہ رحم کرے. یہ بھی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے. والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس سے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جنت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں اس کے برعکس اہل النار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آگ میں جانے والے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد، یعنی اپنے رسولوں کے ساتھ جو انہوں نے اطاعت کا وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ
اس کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے، یعنی اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کو کاٹ دیتے ہیں، یا تو ایمان کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں، یا نیک عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے اندر اس طرح کی صفات ہوں تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد ہوتا ہے، یعنی کفر ہو، معاصی ہو، گناہ ہو، اللہ کے راستے سے روکنا ہو، اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا ہو، یہ ساری چیزیں زمین میں فساد پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے مومن بندے سب کی لعنت ان پر پڑتی ہے، اور جہنم جیسی بدترین جگہ جو عذاب علیم سے بھری ہوئی ہے وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یعنی اللہ سے ایمان کا وعدہ، لا الہ الا اللہ بھی تو ایک عہد ہے، اسی طرح نیک کام کرنے کے جو وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں تو وہ پھر ان کو نبھانا چاہیے جو بھی، ٹھیک ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، نافرمان ہے؟ لا يستوون، وہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأوی، تو ان کے لیے جنتیں ٹھکانہ ہوگی، نزلم، یہ مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، اس چیز کی یا بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، وہ اس میں پھر لوٹا دیے جائیں گے۔ وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے، فرما بردار اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہوتے، لا یستوون، یعنی عقل سے بھی انسان سوچے تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کا دل ایمان سے آباد ہے، اللہ کے اوپر توکل اور یقین کے ساتھ، اور جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، حقوق العباد کا خیال، اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچتا ہے جو ایمان کے منافی ہوتی ہے، تو ایک طرف ایسا شخص ہے، اور دوسری طرف فاسق ہے کہ جس کا دل بھی خراب ہے، جس کے ایمان میں ہی کھوٹ ہے، جس کے اندر اللہ کا ساتھ کوئی تعلق اور محبت ہی نہیں ہے، اور جس کے عمل میں بھی کوئی دین نہیں ہے، اور ظلم اور زیادتی اور لوگوں کو دھوکہ اور نقصان دینا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا ہے، کیا پھر یہ دونوں شخص ایک جیسے ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہ عقل کہتی ہے نہ شریعت کہتی ہے کہ یہ برابر ہے، ایک جیسے تو ہے ہی نہیں، جیسے رات اور دن ایک جیسے نہیں، جیسے روشنی اور اندھیرا ایک جیسے نہیں، جیسے دھوپ اور چھاؤں ایک جیسے نہیں،
اسی طرح یہ بھی ایک جیسے نہیں اور ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں. یعنی آخرت میں ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے گا. کیسے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأوی، تو وہاں ان کے لیے جنت المأوی ہوگی، یہ جنتیں ان کا ٹھکانہ ہوگی. مأوی کا مطلب ہے کہ جس میں سب کچھ سمیٹا ہوا ہے، جیسے ہر طرح کی لذتیں ہیں، خیر، بھلائیاں، خوشیاں، دلوں کی راحت، روح کی، نفس کی، ہمیشگی کا گھر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ اور اس کے چہرے کا دیدار اور اس کے کلام کو سننا. سبحان اللہ، جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوگی. یعنی مادی نعمتیں تو ہیں ہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا اور اس سے بات کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو جنت میں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. نزلاً، اور یہ مہمانی ہوگی، ضیافت ہوگی. کیوں؟ بما کانوا یعملون، کیونکہ وہ عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اعمال کی وجہ سے وہ ایسے مقامات پر پہنچیں گے، اور جو جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں اپنی سب چیزیں، جان، مال، وقت، ہر چیز اللہ کے قرب کے لیے لگا دے اور آخرت میں اس کو اس کی جزا نہ ملے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا انجام بھی بتا دیا گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو نافرمان ہے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. اور جب وہ آگ سے نکلنے کا، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل آئیں، اعیدوا فیہا، پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو، آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقر اور ان کا ٹھکانہ اور ان کے رہنے کی جگہ اور ان کی ہمیشگی جہنم میں ہوگی، جہاں ہر طرح کا عذاب اور بدبختی ہوگی، اور ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا. ایک گھڑی برابر بھی، ایک منٹ کے لیے بھی وہ عذاب ان سے ہٹایا نہیں جائے گا. اور گھبرا کے جب کبھی ان کا ارادہ ہوگا کہ آگ سے بھاگ نکلے، تو جہاں وہ جائیں گے ان کو عذاب پکڑ لے گا اور واپس اسی عذاب پہ ڈال دیے جائیں گے، اور ان سے ان کا غم اور دکھ اور تکلیف دور نہ ہوگی، اور اوپر سے ان کو ڈانٹ بھی پڑے گی اور کہا جائے گا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، جو وہ تھے تم جھٹلاتے، یعنی اس آگ کے عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، تو آج دیکھو یہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. اور دنیا کے علاوہ برزخ اور آخرت، ہر جگہ پر ان کا انجام اور ٹھکانہ یہی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن وہ جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے. نیک لوگ تو اکٹھے ہوں گے لیکن برے لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایک باغ میں خوشحال رکھے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تو یہاں پر قیامت کی گھڑی کی بات کی جا رہی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے جاب کرتے ہیں، کام بزنس کرتے ہیں، اکٹھے ملتے جلتے ایک نیبرہڈ میں ہوتے ہیں، رشتہ داریاں اور برادریاں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کبھی کوئی الگ ہو جائے، چلا جائے تو اداس ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس پر روتے ہیں. اور پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ قیامت کے دن دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کی جدائی عارضی ہوتی ہے. لیکن جو برے لوگ ہیں وہ دنیا میں جب ایک دوسرے سے یعنی مرنے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن جب الگ ہوں گے تو اس کے بعد کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی جدائیاں ہوں گی. اگر ماں باپ نیک ہیں اور اولاد گناہ گار ہے، نیک نہیں ہے، تو وہ ماں باپ اور اولاد میں جدائی ڈال دی جائے گی. لیکن نیک لوگوں کے ماں باپ اور اولاد جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد ایک کو علیین میں بھیج دیا جائے گا اور دوسرا اسفل السافلین میں چلا جائے گا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری آخرت کس کے ساتھ ہوگی. obviously جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اپنے دل کے ساتھ ایمان لائے سچی طرح اور انہوں نے اس کی تصدیق کی نیک اعمال کے ساتھ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، تو وہ ایک باغ میں ہوں گے، یحبرون خوشحال رکھے جائیں گے، نعمتوں میں رکھے جائیں گے، اور ان کو وہاں ہر طرح کے لذیذ کھانے اور پینے کی چیزیں، اور پھر ان کے خادم اور اولاد اور ان کے سننے کی چیزیں، دیکھنے کے منظر، خوشبوئیں اور ہر طرح کی خوشیاں اور سرور اور لذتیں ان کا مقدر ہوگی جس کو کوئی دنیا میں انسان بیان ہی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور ناشکری کی، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا جو رسولوں کے ذریعے اللہ نے بھیجی تھی، اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اور وہ عذاب ہوگا کہ جو ان کو گھیر لے گا، ان کے دلوں تک پہنچ جائے گا، ان کی کھالیں کھا جائے گا اور ان کی انتڑیاں باہر نکل آئے گی. تو آپ دیکھیں کہ دونوں فریقوں کا انجام کتنا مختلف ہے، ایک کس حال میں ہوگا اور دوسرا کس حال میں، لیکن اصل فرق تو عمل کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.